وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر صلاۃ و سلام کے ہدایہ عرض کرنے کے بعد، میرے قابل عزت احباب، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ یقیناً ہر صاحب ایمان کا دل یہ منظر دیکھ کر خوشی سے جھوم رہا ہے۔ محترم ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ذکر محبوب میں پوری بستی کو خوبصورت انداز سے سجایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل کاغذ کے پھول نہیں ہیں، یہ اندر کی نیت ہے جو باہر نکلتی ہے۔ آپ بھی سفر کر کے یہاں تک تشریف لائے۔ اللہ تمام احباب کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ کسی تعارفی گفتگو کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، اختصار کے ساتھ کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ تھوڑا سا اس کی آواز بڑھا دیں، بس آواز آپ تھوڑا نیچے ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے والوں کو مشکل نہ ہو۔ آپ جو دونوں کیمرے والے ہیں، موبائل والے، بالکل نیچے ایزی ہو کے بیٹھ جائیں تاکہ پچھلے دوست بھی ممبر شریف کی جانب متوجہ رہ سکیں۔ آپ نے
تھوڑی دیر اپنی پوری توجہات منبر شریف کی جانب رکھنی ہے، تاکہ ہم یہاں سے جاتے ہوئے عظمت رسول کے موٹے موٹے پھول تو اپنے ساتھ اٹھا کے جائیں۔ ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنو، ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے گا۔ رب فرماتا ہے اے صاحبان ایمان، اے مومنو، ہم نے عرض کیا مولا ہم ہمتن گوش ہیں، بڑے انہماک سے تیرے فرمان کو سنتے ہیں، تو فرما کیا حکم دینا چاہتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان کیا کرو؟ آمنو، ایمان لے آؤ۔ اے ایمان والو، بولیے ایمان لے آؤ۔ اے صاحبان ایمان، ایمان لے آؤ۔ اے مومنو، ایمان لے آؤ۔ اے وہ لوگو جو پہلے سے ایمان والے ہو، ایمان لے آؤ۔ یہ حکم سننے کے بعد عقل نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا مولا ہونا تو یوں چاہیے تھا، تو فرماتا یا ایھا الکافرون آمنو، اے کفر کرنے والوں ایمان لے آؤ۔ مولا ہونا تو یوں چاہیے تھا، تو فرماتا یا ایھا المشرکون آمنو، اے وہ لوگو جو میری ذات کے ساتھ جھوٹے خداؤں کو شریک ٹھہراتے ہو، اے مشرکو ایمان لے آؤ۔ مولا ہونا تو یوں چاہیے تھا، تو فرماتا یا ایھا المنافقون آمنو۔ دیکھیں تقریر کا ایک پورا ڈیکورم ہوتا ہے۔ اب سرکار کی ذکر پاک کی محافل کو ذرا ذوق کے درجے سے ایک قدم آگے بڑھ کر تفہیم اور تربیت کے درجے پر سننے کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب یقین جانے میں جہاں بھی مجھے موقع مل رہا ہے میں دونوں ہاتھ اٹھا کر ان لوگوں کو سلام محبت پیش کرتا ہوں جو اس مشکل دور میں بھی جب چولہا جلتا رکھنا مشکل ہو رہا ہے، اس مشکل وقت میں بھی لوگ اپنے نبی کے ذکر پر خرچ کرنا اپنے لیے عزت کا سامان جانتے ہیں۔ مجھے بڑا ناز محسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر۔ دیکھیں نا کل آپ اس وقت، ٹھیک اس وقت کل رات آپ بڑے مزے سے اپنے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، آخر آج کوئی شے تو ہے جس نے آپ کو لا کر یہاں زمین پر بٹھا دیا ہے۔ اس لیے اب ذوق کے مقام سے ایک قدم آگے بڑھ کر جو نوجوان میں زیارت کر رہا ہوں، جو طلباء کی میں زیارت کر رہا ہوں، مساجد کے ائمہ کی زیارت کر رہا ہوں، جو علماء نعت خواں حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، وہ خاص طور پر ایک ایک لفظ پر غور فرمائیں گے آپ۔ اور اگر کسی دیگر مسلک کا دوست بھی یہاں تشریف فرما ہے تو انشاءاللہ اسے اپنائیت محسوس ہوگی، وہ ہم سے دوری محسوس نہیں کرے گا۔ یعنی اب ان جھگڑوں سے، ان فسادات سے، ان مخالفتوں سے اور ایک دوسرے کو لگا کے بات کرنے سے اب ہمیں بہت آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اب ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ میں تو اپنے سنی نوجوانوں کو بھی یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ جو شخص بھی آپ سے ذکر میلاد پر جھگڑا کرنا چاہے اس سے بحث نہ کرے۔ حضور کے ذکر میلاد پر یاد رکھے کسی شخص سے جو میلاد کرتا ہے، جو نہیں کرتا، جو آتا ہے، جو نہیں آتا، جو سرکار کے میلاد کی خوشی کو محسوس کرتا ہے، جو نہیں کرتا، آپ کسی شخص سے بحث
ہرگز ہرگز اس لیے نہ کریں کہ محبت کسی کو زبردستی سکھائی نہیں جاتی، رب کی بارگاہ سے دلوں پر اتاری جاتی ہے۔ بے شک۔ اس لیے جو مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ صرف اس مسئلے پر غور فرمائیں گے، تاکہ میں چونکہ 10:15 میں نے بات کو سمیٹنا ہے، میں جلدی سے کچھ باتیں آپ کو 1 گھنٹے کا مضمون 35-40 منٹ میں دے کر میں منبر شریف سے اجازت لینا چاہوں گا۔ غور فرمائیے گا۔ اللہ فرماتا ہے، آواز تھوڑی سی اس کو بڑھانی پڑے گی، آپ صاحب اس کی آواز بڑھائیں۔ رب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ بیٹے رکھ دیں، پھر میں اس طرح تغیر نہیں کر سکوں گا، جزاک اللہ۔ اے صاحبان ایمان۔ اچھا یہ بھی چھوڑ دیں بیٹے، بالکل آپ چھوڑ دیں، بالکل اے سارے میں لے جیسا روپیہ بھی نہیں چھڑنا، بالکل میں لے کے جاؤں گا، جو آپ رکھیں گے میں سارے لے کے جاؤں گا، لیکن جو بات میں سنا رہا ہوں اس پر آپ کی توجہ رہنی چاہیے۔ یہ سامنے اب اٹھے نہیں، اطمینان سے سکون سے سنیں پوری توجہ کے ساتھ۔ رب فرماتا ہے، اے مومنو، مولا حکم فرمایا ایمان لے آؤ۔ اب جلدی سے جڑ جائیں تاکہ مضمون ترتیب کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اے مومنو، بولو جو بول سکتے ہو، ایمان لے آؤ۔ ہم نے کہا مولا ہونا تو یوں چاہیے تھا، تو فرماتا اے کافرو ایمان لے آؤ۔ مولا ہونا تو یوں چاہیے تھا، تو فرماتا اے مشرکو ایمان لے آؤ۔ پیارے اللہ ہونا تو یوں چاہیے تھا، تو فرماتا اے منافقت کرنے والو ایمان لے آؤ۔ مگر مولا تو نے بڑی ہی پر حکمت سی بات ارشاد فرما دی ہے، یعنی ایمان والا بھی کہتا ہے اور پھر ایمان لانے کا حکم بھی دیتا ہے۔ آمنو بھی کہتا ہے اور پھر اسی آمنو کو آمنو کہہ کر ایمان لانے کا حکم بھی دیتا ہے۔ آج اگر آپ مجھے بول کر اجازت دیں تو ہم جلدی جلدی دیکھ نہ لیں کہ اصل میں ایمان بنتا کس شے کے ساتھ ہے۔ وہی وجہ پتہ کہ میں سادہ لفظ درس کرنا، جیڑا میلاد کرتا ہے وہ آندا اے محبت رسول ہے، جیڑا میلاد نہیں کرتا وہ آندا اے محبت رسول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، ماشاءاللہ۔ جو گلا کاٹتا ہے اللہ اکبر کہہ کر، وہ کہتا ہے یہ ایمان ہے۔ جس بیچارے کا گلا کٹ رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں صاحب ایمان ہوں۔ جو 50 کلومیٹر کا سفر کر کے حضور کے اس سجے سجائے دربار میں ایوان میں آ کر بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں صاحب ایمان ہوں۔ اور جو اپنی دکان پر مطمئن میلادیوں کو گزرتا دیکھتا ہے اور مطمئن ہو کر پرسکون ہو کر بیٹھا رہتا ہے، سرکار کے ذکر میلاد میں نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم جلدی جلدی بہت تیزی کے ساتھ ذرا یہ نہ دیکھ لیں کہ اصل میں ایمان کہتے کس شے کو؟ بھائی کوئی نہ کوئی شناخت، کوئی نہ کوئی پہچان تو ہوگی نا آخر ایمان کی بھی، اور مومن کی بھی کوئی نہ کوئی پہچان تو ہوگی۔ اصل میں ایمان بنتا کس شے کے ساتھ؟ اصل میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یہ سوال اگر میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے آپ کی خدمت میں رکھوں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے یا باہر بھی جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاہ صاحب ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو بندہ مصلی پہ آ کر نماز پڑھ لیتا ہے نا وہ نمازی مومن ہے، اللہ نے سارے کا سارا ایمان صرف نماز میں رکھا ہے۔ آپ کوشش کریں گے جلدی سے میرے ساتھ بولنے کی بھی۔ ممکن ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ بھئی ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو بندہ ماہ مقدس کے رمضان شریف کے روزے رکھ لے وہ روزہ دار مومن، اللہ نے سارا ایمان صرف روزے میں رکھا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دوست یہ کہہ دے کہ بھئی ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو بندہ یہاں سے خرچہ کر کے حج بیت اللہ کے لیے چلا جائے، جا کر طواف کعبہ کر لے
وہ کعبے کا طواف کرنے والا مومن اللہ نے سارے کا سارا ایمان حج میں عمرے میں طواف کعبہ میں رکھا ہے. ہو سکتا ہے نا؟ اچھا ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہیں کہ صاحب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس بندے نے قرآن مقدس کی تلاوت کر لی وہ قرآن کا قاری مومن ہے. اللہ نے سارے کا سارا ایمان تلاوت قرآن میں رکھا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوست کے ذہن میں یہ آ جائے کہ صاحب ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس بندے نے چہرے پر داڑھی شریف کو سجا رکھا ہے وہ صوفی مومن ہے. اللہ نے سارے کا سارا ایمان داڑھیوں میں رکھا ہے. جتنے منہ جلدی بولیں آپ لیٹ کر رہے ہیں. جتنے منہ اتنیاں گلاں. ایک ایک شے نو آپ ویکھ لینے ہیں جلدی 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 ایک ایک چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے نماز دیکھیے. اچھا یہ مضمون میں جہاں بیان کرتا ہوں نا وہاں ایک بات میں ضرور شروع میں عرض کر دیا کرتا ہوں چونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو موٹے دماغ کے ہوتے ہیں یعنی جن کی سمجھ میں موضوع عنوان نہیں آ رہا ہوتا. عنوان کا چونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا بات سننے کا ان کو انداز نہیں ہوتا درست تو موٹا دماغ ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک موٹا بس وہ ایک شے ان کے دماغ میں ایسے اٹک جاتی ہے تو پھر زمین جنبد نہ جنبد گول محمد زمین سجے دی کھبے ہو سکتی ہے پر گول محمد جتنے کھلا ہے اس کھلا ہی رہا. ایک بات میں شروع میں وضاحت کر دوں آپ کو کہ میرا مقصد آپ کو عمل سے دور کرنا نہیں ایمان کی حقیقت بتانا مقصود ہے. امید کرتا ہوں میری بات پہنچ گئی ہوگی. عمل سے دور نہیں کرنا چاہتا ایمان کے قریب کرنا چاہتا ہوں. اصل میں ایمان بنتا کس شے کے ساتھ ہے تاکہ امت محمدیہ کا یہ بہت بڑا جھگڑا تو کم از کم ختم ہونا. جیڑا 11ویں پکیندا ہے وہ آندا میں مومن جیڑا اینو حرام آندا ہے وہ آندا میں مومن. جھگڑا تو ہے نا. جو میلاد کو برکت کا سبب جانتا ہے وہ کہتا ہے میں مومن. جو میلاد کو حرام اور بدعت کہتا ہے وہ کہتا ہے میں مومن. اتنا بڑا جھگڑا اور فرق تو بھئی ہمیں پتا تو چلے کہ اصل میں ایمان کہتے کس شے کو. ایسا نہیں ایک بار سارے مردوں کی طرح زور سے کہو سبحان اللہ. بس اتنی توجہ رکھیے گا. اصل میں ایمان بنتا کس شے کے ساتھ ہے. سب سے پہلے جلدی سے آؤ ہم نماز کو دیکھتے ہیں. الحمدللہ آپ میں نوجوان کافی تعداد میں تشریف فرما ہے. سب سے پہلے نماز کو دیکھو میرے بھائیوں. جس شخص کو یہ لگتا ہے کہ اللہ نے سارے کا سارا ایمان صرف نماز میں رکھا ہے میری نماز صرف نماز تو مجھے اس سے اتفاق اس لیے نہیں ہے. میرے پاس اس کے اگینسٹ اس کی مخالفت میں میرے پاس 2 دلیلیں ہیں. آپ سن کر سمجھ کر بولیں گے نا تو مجھے آپ کے چہروں سے پتہ چل جائے گا. سب سے پہلے نماز. جو شخص یہ کہتا ہے کہ سارے کا سارا ایمان اللہ نے صرف نماز میں رکھا ہے صرف نماز میں اس کی مخالفت میں میرے پاس پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ نے سارے کا سارا ایمان فقط نماز میں رکھا ہوتا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہلے ایمان لائے ہیں نماز بعد میں فرض ہوئی ہے. قاری صاحب اتنے توڑے بندے ہیں جاگنا جتنے بندے بے ہوش ہو گئے. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا گل ہوئے جڑی پیڑ دے وچ ہوئے. اگر اللہ نے سارے کا سارا ایمان فقط نماز میں رکھا ہے کہ نمازی ہی مومن اور مومن صرف نمازی ایمان صدیق اکبر پہلے جلدی بولنا لیٹ نہیں کرنی اور فرضیت صلاۃ اور عقل دیے جے ایمان بننا ہی نیری نماز دے نال ہے تے پہلے نماز ہوے پیچھے ایمان ہوے. میری بات پر تھوڑا تھوڑا غور ضرور فرمائیے گا. بھائی پہلے نماز ہو پھر
ایمان ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے. ایمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ پہلے اور فرضیت صلاۃ بہت بعد میں. ایک دوسری بات، جو دوست پڑھے لکھے ہیں، جنہیں مطالعہ کا شوق ہے، جنہوں نے 4 کتابیں پڑھ رکھی ہیں، وہ ذرا سر اٹھائیں. قبلہ آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا. اگر اللہ نے سارے کا سارا ایمان فقط نماز میں رکھا ہوتا تو ذرا مجھے بول کر بتاؤ، جو زبان گھر سے ساتھ لے کر آئے ہیں، کیا اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے سارے مومن تھے؟ جناب ابو بکر سے لے کر مولا علی شیر خدا تک، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب ذوالنورین تک، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں میں صحابہ کرام بھی شامل تھے، اہل بیت اطہار کے لوگ بھی شامل تھے، صاحبان ایمان بھی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. مگر کون نہیں جانتا کہ بدبخت منافقین پیش بدل بدل کر، روپ وٹا وٹاتے سرکار دو عالم علیہ السلام کے پیچھے آ کر نمازیں پڑھتے تھے. یہی قیام، یہی رکوع، یہی قوما، یہی جلسہ، یہی قعدہ، یہی سجدہ نکالنے جانے تک زندگی بھر حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی. مگر حال کیا ہے؟ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے باوجود رب نے دل کو دولت ایمان سے خالی رکھا. وہ مسجد نبوی دے وچ آ تے نمازاں پڑھیاں تے حافظ آباد دے امام دے مگر نہیں، امام الانبیاء کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی. یہ ایمان ٹھلی نماز نہ پڑھنا ہوگی. میرے خیال سو نہ جو آئے میری محنت برباد نہ کر چھڑے آئے. ہاں ہوش کے ساتھ بیٹھنا، جو کہ مجھے ہوشیار بندے چاہیے جو میرے سامنے بیٹھے ہو. نو جھوٹا، نو اباسی، بالکل الرٹ. نمبر 1، اگر ایمان نے صرف نماز سے بننا ہے تو ایمان صدیق اکبر پہلے، نماز کی فرضیت، زور سے بولیے بات. اگر ایمان نے صرف نماز سے بننا ہے تو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے سارے مومن ہوتے. وہ 350 بندہ جہاں مسلم شریف ذکر ہے، سائیاں پردہ پوشی کی تھی بھی خبریں بندے بن جاویں تو انہوں نے سمجھا بھی نبی جاندہ نہیں. میرا یہ موضوع نہیں ہے، مگر حضور نے تب تک پردہ پوشی کی، کریم جو ہے، جب تک اللہ نے حتی یمیز الخبیث من الطیب کے حکم کے ذریعے حضور کو حکم نہیں دے دیا. سادہ لفظ ہے اس آیت کا معنی یہ ہے، اللہ سے فرمایا سونیا ہن خبیثاں نو مزید تو کاٹ چھڑ. جڑے بول دے بیٹھے سر نہ ہلاؤ، زبان نہ کھولو. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ سادہ معنی ہے حضور خبیثاں نو ہن مسیتوں. یہ قرآن ہے، قرآن، اور قرآن بریل بھی نہیں ہوتا، دیوبندی بھی نہیں ہوتا، شیعہ بھی نہیں ہوتا، وہابی بھی نہیں ہوتا. حضور ان خبیثوں کو مسجد سے نکالو. 350 بندہ سرکار دے، چونکہ ہر روز آتے تھے اپنی اپنی گندی نیت لے کر. سرکار جب ممبر پر تشریف لائے، ممبر پر اچھا سرکار جب ایسے ممبر پر تشریف لائے، وہ بھی یہی کرتے بیٹھے تو سرکار ممبر شریف سے آتے فرمایا نکل جاؤ خبیثو. نال دنوں عرق مارتے پوچھ دے چلیے. اس کا بہ جائے انہوں کیڑا پتہ لگنا. ڈھیٹ نہ ہوتے یہ تو نبی کے علم کا انکار کیوں کرتے؟ بہرحال سرکار فرمایا تسا نکل دے ہو کہ میں تواڈے نام بھی لواں، تواڈے پیوواں دے نام بھی لواں. تاویں بیٹھے اے ساکی بہ جا یار، کو 10 منٹ بہ جا، پانی والے بہ جا. نہیں کوئی شہادت ہوندی 10 منٹ بیٹھ جاؤ. اچھا بالآخر جب نہیں اٹھے تو سرکار نے فرمایا یا فلاں ابن فلاں. جڑے پاسے میں اشارہ کر رہا ہوں تو سب پریشان نہیں ہونا، میں کسی نہ کسی پاسے تو کرنا ہے نہ ہونا.
سرکار نے فرمایا او فلاں کے بیٹے فلاں کم کھڑا ہو جا، فخرج نکل جا، اندل منافق تو پڑھنا ہے بچو محمد تو سڑنا ہے، نکلو۔ ایک ایک کر کے سرکار نے 350 بے ایمانوں کو مسجد نبوی شریف سے 250 کے قریب نکال باہر کیا۔ جب حضور نے نکال دیا، ان کی مزید بدبختی دیکھو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کر آ گئے۔ ایسے نہیں، جناب فاروق کے ذکر پر بھی غیرت مند سنیوں کی طرح زور سے کہو سبحان اللہ۔ ان شیطان یفر من ذل عمر، حضور فرماتے ہیں شیطان تو عمر کی پرچھائی سے بھی دور بھاگتا ہے، شیطان عمر کا لگتا کیا ہے؟ اچھا سرکار فاروق اعظم نے کہا بھی 350 بندہ مسیحوں باہر نکلیا کھلوتا ہے۔ آپ فرمایا کیوں کھلوتے ہو، جماعت ہو گئی؟ نہیں سانو نبی کڑ چھڑے ہے۔ آپ فرمایا پھر دفعہ وہ جلے سائیاں کڑ چھڑے ہے تو عمر دے لگ دے کے ہو بھائی۔ اب بس جزاک اللہ، مجھے بولنے دیں اب جلدی سے۔ فارسی چاہتے ہیں عقل مندہ راہ اشارہ کافی است، سیانے انو اشارہ سہ ہو جاندہ ہے۔ تو میں دونوں ممبر تے بیٹھے ڈاکٹر صاحب اشارہ نہیں کیتا، میں نے آپ کو 2 دلیلیں دے دی ہیں۔ جو بندہ مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے آپ اسے صرف نماز کی وجہ سے نمازی کہہ سکتے ہیں، نیری نماز کی وجہ سے مومن نہیں کہہ سکتے۔ جو نماز نہیں پڑھتا چھوڑ دیتا ہے اسے تارک صلاۃ کہہ دو، اسے گناہگار کہہ دو، نماز چھوڑنے والا کہہ دو، اسے بے ایمان نہیں کہہ سکتے۔ ایک چیز، نیری نماز نہ ایمان نہیں بڑھتا۔ آگے چلو، اچھا جی نماز سے نہیں بنا تو شاید روزے سے بن جائے۔ اب ذرا روزے کی بات بھی سن لیں تیزی کے ساتھ۔ ہم الحمدللہ جو صاحبان ایمان ہیں، ہم ایک سال میں کتنے دن کے روزے رکھتے ہیں بھلا؟ پیچھے والے دوست بھی بولیں جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے، کتنے روزے رکھتے ہیں؟ ایک مہینے کے 29 یا 30، ایک مہینہ کا رمضان شریف۔ عیسائی خواہ کیتھولک ہوں خواہ پروٹیسٹنٹ ہوں، ایک ان کا تہوار آتا ہے 25 دسمبر کو جسے وہ کہتے ہیں کرسمس، ایک ان کا آتا ہے اپریل میں 20 اپریل 15 اپریل کے بعد، اسے وہ کہتے ہیں ایسٹر۔ اگر ایمان بننا ہے نا نیرے روزے دینا تو ہم روزے رکھتے ہیں سال میں منیمم 29 فرض اور میکسیمم 30۔ عیسائی اپنے ایسٹر کے تہوار سے پہلے 40 دن 1.25 مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ کتنے؟ اور عقل دیے جے ایمان بننا نیرے روزے دینا تو جیڑا جتنے گھنے رکھے اوڈا پکا تے وڈا مومن ہوئے نا۔ ایتھے تو ساتھ انہوں بولنا چاہیے تھا ٹھیک، جیڑا جتنے رکھے گھنے وہ اتنا بڑا، لیکن وہ دی بے نیازی ویکھو، وہ 40 رکھتے عیسائی، آپ 29 رکھتے مومن۔ بے شک اس کا مطلب ہے کہ بات نیرے روزے کی بھی نہیں ہے۔ جلدی بولو گا ٹوری گا آپ۔ اچھا بھائی نماز سے بھی نہیں، نیری نماز سے، نیرے روزے سے بھی نہیں۔ اچھا ایتھے آپ خرچہ کر دے کو 15-20 لاکھ دا حج بیت اللہ سے وقت جاویے مکہ مکرمہ اور جا کر کعبۃ اللہ کا طواف کریں اور حجر اسود کا بوسہ لے لیں، طواف کعبہ کر لیں تو طواف کعبہ سے ایمان بن جائے گا۔ اب ذرا طواف کعبہ کی بات بھی سن لیں، حدیث پاک اللہ کے محبوب بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں اور ایک منافق اس نے ارادہ کیا کہ آج میں نے خدا پناہ مسلمانوں کے رسول کو قتل کرنا ہے۔ جب میں نے آپ کو اس کا طریقہ واردات بتایا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس نے کیا کیا؟ بڑی معتبر اور بڑی معروف حدیث پاک، اس نے بظاہر باندھی احرام کی چادریں، اندر چھپا لیا خنجر۔ ظاہر دیکھو اور باطن دیکھو، عربی زبان میں کہتے ہیں ذیابن فی ثیابن، انسان کی چمڑی میں بھیڑیا۔ ظاہر کیسا ہے اور باطن کیسا ہے؟ بظاہر احرام کی چادر، اندر خنجر، تے بظاہر طواف دی نیت نال آ گیا صحن کعبہ دے وچ۔
اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے کرتے نا اس کی خواہش ہے کہ میں کیویں نہ کیویں سائیاں دے نیڑے ہوواں کہ تکلیف دا اظہار کرا. جیسے ہی وہ بندہ ہن چاس لو جی لے سکتے ہو ایسے کوشش کر کے حضور کے پاس سے گزرنے لگا نا قاری صاحب سائیاں اس بندے دا یہی ہاتھ پکڑ لیا. حافظ آباد دا کو رہ گیا بندہ ہے جڑا نبی دے علم تے نہیں بول سکتا. سبحان اللہ. سرکار نے ایسے اس کا ہاتھ پکڑا اور حضور نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھ کر فرمایا کیویں آئے ہیں؟ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اس نے کہا جی طواف کرنے آیا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار فرمایا بدبختہ محمد نو بے خبر سمجھنا ہے. فرمایا جب تو یہ گندی نیت لے کے گھر سے چلا تھا نگاہ مصطفیٰ تجھے اس گھڑی بھی تک رہی تھی. ایک جملہ جلدی سے بولتا ہوں اور پھر چہروں کی زیارت کرتا ہوں. اگر اللہ نے سارے کا سارا ایمان فقط کعبے کے طواف میں رکھا ہوتا ڈاکٹر صاحب آج بھی ہر طواف کرنے والا مومن ہوتا. میں تو حیران ہاں جیڑا بندہ کو 15 سال سعودی عرب لاتے آ جاوے نا پیچھے حافظ آباد ہٹتے آندے جی جڑا کچھ ہے تساں ڈاکٹر صاحب کیتی بیٹھے ہو اے اساں 25 سال سعودی عرب رہے ہیں اے اساں عرب وچ تے نہیں دیکھا. میں کہ ذرا تو آپ دا پاسپورٹ دکھا نا تو وہاں کرتا کیا رہا ہے؟ جب پاسپورٹ دیکھا تو ٹھپا لگا تھا. میں کہ تو جدے سائز دے پنچر لیندہ رہے تیوں عرب ویکھے کتنے بلا. عربوں کو دیکھنا ہو تو بخاری کے اوراق پر عبداللہ ابن عمر کو دیکھنا پڑے گا. عربوں کو دیکھنا ہو تو عبد الرحمن ابن ابو بکر کو دیکھو. عربوں کو دیکھنا ہو تو حسین ابن علی کو دیکھنا پڑے گا. تو ساری عمر جدہ پنچر لائے تجھے کیا پتا ویلڈنگ کیتی ہے ساری عمر تو ٹائر سیدھے پدرے کیتے عربیاں دے. اور یہ کس نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے سعودی عرب کی اتھارٹی ہے؟ دین میں سعودی عرب اتھارٹی نہیں ہے. دین ہم نے سعودیوں سے نہیں لینا محمدیوں سے لینا ہے. میرا موضوع یہ نہیں ہے. ہاں میں احتیاط کے ساتھ بات کرتا ہوں چونکہ سعودی عرب میں وہ پکڑ کر پھر میرا موبائل بھی انہوں نے چیک کر لیا تھا. تو دکھا نا تو وہاں بڑی باتیں کرتا ہے تو ذرا یہاں اپنا موبائل دکھا فیس بک کھول اپنی. تو میں نے کہا جی وہ تو میرا ایڈمن چلاتا ہے یہ آپ دیکھ لیں میرا. تے اگوں سرکار آئی عرص پاک دے اپنی ادارے دی قوالی تقریر بھی نہیں قوالی. تو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا فرید کے نوکر ایسا کرتے رہتے ہیں. آپ اپنی ڈیوٹی کریں اور بسم اللہ جائیں. تو بہرحال ہم نے دین سعودیوں سے نہیں لینا محمدیوں سے لینا ہے. خیر طواف کرنے والا ہر طواف کرنے والا بھی مومن ہوتا. اچھا آگے چلیں. اس کا مطلب جی طواف سے بھی نہیں بنا ایمان تو شاید تلاوت قرآن سے بن جائے. اب آپ نے یہ جو رکھا ہے نا ختم نبوت اگر اللہ نے سارے کا سارا ایمان فقط تلاوت قرآن میں رکھا ہوتا مجھے غیرت مند سنیوں کی طرح بول کر بتاؤ یزید قرآن پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ کمال میرے خیال سو گئے ہو سارے بے ہوش ہو گئے ہو. یزید پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ آج کل کے قادیانی مرزائی احمدی یہی ہمارے والا قرآن پڑھتے ہیں. یزید بھی قرآن پڑھتا تھا مرزائی اور قادیانی بھی قرآن پڑھتے ہیں مگر فرق کیا ہے؟ یہی قرآن پڑھنے کے باوجود رب نے دونوں کو قیامت تک کے لیے لانتی قرار دے دیا ہے. تو ایڈے وڈے لانتی جو انہیں لانتی نہیں مانتا لعنت خود اس بندے کے گھر کا رخ کر لیتی ہے. یہ وقت بھی آپ مجھے دے دیں. بہت شکریہ آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. یزید بھی پڑھتا تھا لعنتی. زبانیں کھولو تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے. مرزائی بھی پڑھتا ہے مگر لعنتی. یہ مانا ہے گل نیری تلاوت نال بھی نہیں بڑھنی. اچھا آگے چلیے. داڑھی شریف تو میں نے کہا اگر اللہ نے سارے کا سارا ایمان فقط داڑھیوں میں رکھا ہوتا آج سارے سکھ مومن نہ ہوتے. یہ میری داڑھی تو کم پڑھنا ہے. ویسے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. حضور فرماتے ہیں میں غلاموں کو ان کے چہروں سے پہچانتا ہوں
جو نوجوان چہرے میں دیکھ رہا ہوں نا, نوجوان چہرے ایس بال تو لیتے او آخری میرے دوست تک ساتھی تک, وہ جو کھڑا ہے ایسے کر کے, ہر بندہ ادھر دیکھیں, یہاں بیٹھنے والا ہر بندہ سنتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے, مانتا بھی ہے. اے ہن میں تانوں بیانا سنیا نو کہ اس کائنات کا سب سے حسین چہرہ آمنہ کے لال کا تھا. سائیں کوئی گل ہے جیڑی میں کرنا چاہنا, اس کائنات کا سب سے حسین چہرہ آمنہ کے لال کا تھا. اب میں بڑی محبت سے عرض کروں گا یہ سارے تو سونا چہرہ آمنہ دے لال دا ہا, تو اس چہرے دے اوتے تے داڑھی بھی ہے. اپنے چہروں کا خیال رکھا کرو, انہیں مصطفیٰ دیکھتے ہیں. نیرا چسکا نہیں, ساڑی تربیت کا بھی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. امید کرتا ہوں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ دوستوں تک پہنچ گئی ہوگی. اور اگر جو نوجوان چہرہ ہے, خوبصورت چہرہ, اس پر تو ویسی داڑھی پھبتی ہے. داڑھی کے بغیر نہیں مزہ آتا, بالکل بالکل نہیں. اس لیے چہرے پر ایک وجاہت, مردانہ وجاہت داڑھی کے ساتھ بنتی ہے. تو تساں میدرو 3 سپارہ دی قسم لے لو, انہاں والاں دا کوئی بار نہیں ہوندا. اللہ توفیق دے تو ضرور. اور سرکار کے میلاد کا اس سے بہتر استقبال اور نہیں ہو سکتا کہ بندہ داڑھی شریف رکھنے کی نیت کر کے اٹھے سرکار کے میلاد سے. اللہ توفیق عطا فرمائے. اچھا بھائی, نماز سے بھی ایمان نہیں بنا, جلدی بولیے, نہیں مٹھے بول دے پہو. روزے سے بھی ایمان نہیں بنا, طواف کعبہ سے بھی ایمان, نیری تلاوت سے بھی ایمان, نیری داڑھی سے بھی ایمان. تو پھر سوال میرا ویسے کا ویسا رہا 40 منٹ بات کرنے کے بعد کہ پھر ایمان گیا کدھر؟ پھر ایمان کسے کہتے ہیں؟ چلیں آپ کو لیٹ نہیں کرتے, یاد رکھیں یہ جتنے اعمال میں نے آپ کو بتائے نا فنگر ٹپس پر گن کر, یہ سارے اعمال مل کے اسلام کہلاتے ہیں. حدیث جبریل, یہ سارے اعمال مل کر اسلام کہلاتے ہیں. اب چہرے دیکھوں گا, ان پر عمل کرنے والا بندہ مسلمان کہلاتا ہے. اب سوال ایمان کدھر گیا؟ یہاں سے اٹھائیں قرآن, رکھے میرے سر پر, عظمت رب کعبہ کی قسم, رب نے ایمان عمل میں نہیں رکھا, اللہ نے ایمان فقط محبت رسول میں رکھا ہے. جس کا سینہ محبت رسول کا گنجینہ بن گیا, جو راتوں کو اٹھے, مصلی آباد کرے, بستر برباد کر کے مدینہ کی جانب منہ کر کے ذات مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے, تجھے مبارک ہو. رب نے تیری زبان بھی طہارت والی کر دی ہے, تیرے دل میں بھی دولت ایمان عطا فرما دی ہے. ایمان محبت رسول سے, بے شک, سبحان اللہ. جیڑے گھروں جبھاں نال چاہتے آئیو او کھولو, ایمان محبت ہے نہ, ایمان صرف محبت ہے. سبحان اللہ. یہ بھی ایک دعویٰ ہے. بے شک, سبحان اللہ. ایمان حضور کی محبت سے بنتا ہے. ہو سکتا ہے یہاں بیٹھنے والا ہر شخص وہ میری اس دلیل کے ساتھ اتفاق نہ کرے کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا ہے کہ ایمان نری محبت سے بنتا ہے. کوئی دلیل بھی ہے؟ میں نے کہا دلیل ہے تو دلیل میرے کو کوئی ہیر وارث شاہ دی نہیں, مسلم شریف کی حدیث مبارکہ. ویسے ہیر وارث شاہ کو پڑھنے کے لیے بھی عقل چاہیے بندے کو, لیکن اپنے ذہنوں میں ایک طرف اس بات کو محفوظ رکھیں کہ ایمان حضور کی محبت سے بنتا ہے. جلدی بولو, پچھلے بھی جلدی بولو. ایمان حضور کی محبت سے بنتا ہے. اب بطور دلیل مسلم شریف کی ذرا یہ حدیث مبارکہ سنیں تو میں راہ دے ہوتا کہ میں جاواں جلدی جلدی. مقبول شاہ صاحب دیکھو ایمان صرف محبت رسول سے بنتا ہے. دلیل نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں, اب میں دلیل دے رہا ہوں حدیث پاک. غزوہ ہو رہا ہے, آپ نے سننا ہے, غزوہ ہو رہا ہے, لڑائی جنگ ہو رہی ہے. ساری کائنات کے محبوب پاک علیہ السلام آپ بھی اس میدان جنگ میں شریک ہے, اس لیے تو غزوہ ہے, ورنہ سریہ ہوتا. اچھا, غزوات بھی بے شمار اور سرایا بھی بے شمار. سرکار دو عالم علیہ السلام نا اس میدان جنگ میں موجود ہیں, شریک ہیں, جلوہ گر ہیں, تشریف فرمائے. اکھیں ہو رہا, کان بھی ہو رہا, 6-7 منٹ دل بھی ہو رہا. حدیث پاک کی طرف
جنگ شروع ہوئی، گھمسان کا رن، شدید جنگ، لڑتے لڑتے ایک کافر اونٹ پر بیٹھا ہے. کون بلا؟ اونٹ سے بیٹھا ہے، شتر سوار ہے، اونٹ پر بیٹھا ہے. لڑتے لڑتے نا وہ کافر میدان جنگ میں اچانک سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے آ گیا. کہانی نہیں، حدیث پاک کہ جاگتے رہے 6-7 منٹ آخری. سرکار کے سامنے آیا. اچھا اس نے ایسے کر کے دیکھا نا چہرہ مصطفیٰ کو، کائنات کا سب سے حسین مکھڑا دیکھا. امام محمد شیبانی ڈاکٹر صاحب بڑے سونے ہیں، ایڈے سونے ہیں کہ چٹے دیں دے وقت بھی آپ دے چہرے تے نقاب پاتے رکھ دیا. امام محمد شیبانی ایک دن چہرے پہ پردہ کر کے جا رہے ہیں بازار میں، ہوا تیز چلی نا تو تیز ہوا نے چہرے پہ رکھے ہوئے نقاب کے ساتھ گستاخی کر لی. ایک ایسے نقاب جو سرکایا سامنے سے آ رہا تھا یہودی بازار میں، اس یہودی کی نظر پڑی نا امام محمد کے چہرے پاک پر، اس نے چہرہ دیکھ کر بے ساختہ زبان سے حضور کا کلمہ پڑھ لیا. لوگوں نے پکڑ لیا. تو بندے پوچھا بھی بندے کلمہ پڑھ دیں، صحابی دی تبلیغ سنتے، نبی دا معجزہ دیکھتے، ولی دی کرامت دیکھتے، تو کلمہ پڑھ لیا امام محمد دا چہرہ دیکھتے. اس نے کہا میں کلمہ ایویں نہیں پڑھیا. تو کہنے لگا پھر؟ وہ کہتے ہیں میری جیسے ہی نظر پڑی نا امام محمد کے چہرے پر، میرے دل میں خیال آیا حضور کا کلمہ پڑھ. کیوں؟ جس ویلے چھوٹا محمد ایڈا سونا ہے، بڑا محمد کیڈا سونا ہے. اس کافر نے حضور کے چہرے پاک کو جو تکا، ساری کائنات میں سب سے سونا مکھڑا، ایک باری سادہ نہیں مسکراہٹ نہیں آندے. سبحان اللہ. تو سرکار وہ دیکھتے کچھ ہویا. اچھا ہوندا نا کچھ ایتھے سرکار دیاں گلاں سنتے، فیصلہ آپ کرو. جس لئے حضور دیاں گلاں سنتے ایڈا کچھ ہوندا ہے تے سائیاں نو ویکھتے ایڈا کچھ ہوندا اس. اچھا وہ جو بھی اس کے دل کی کیفیت تھی، جو بھی اس کے دل میں آیا، اس کیفیت نے اسے مجبور کیا کہ میں ذرا ان سے ایک بات تو پوچھوں. تونوں کو پتہ ہے تونوں حدیث میں کیوں پہ سنے نا؟ ایمان محبت رسول سے بنتا ہے. اچھا سرکار سے مخاطب ہو کر اونٹ پر بیٹھے بیٹھے اس کافر نے حضور کو مخاطب کیا اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ سرکار نے کہنے والا کون ہے؟ کافر. سرکار سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ کلمہ پڑھنے والوں کو اپنے عقائد پر تھوڑی سی مہربانی کر نہیں لینی چاہیے؟ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں یا محمد کی مخالفت بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں آپ سے کس نے کہا کہ ہم یا محمد کے مخالف ہیں؟ ہم تو خود مانتے ہیں یا محمد کو. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا یا حاضر کا صیغہ ہے، جب حضور سامنے آئیں گے تو ہم حضور کو دیکھ کر کہہ دیں گے یا محمد. تو مگر یہ تو ویکھتے ہی مننا ہے، تو پھر کلمہ پڑھنا بھی چھاڑ، پہلے ویکھے پیچھے پڑھے. تیرا سارا آڈا حضور دے نال ہی. اس نے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے سرکار سے کہا یا محمد علیہ السلام. حضور نے توجہ فرمائی. اس کا مطلب جو بندہ یا محمد کہے حضور توجہ بھی فرماتے ہیں. سرکار نے توجہ فرمائی. تے ہن اس اٹھ تے بیٹھا بیٹھا سرکار نے مخاطب ہوتے عرض کی حضور جی میں جناب دا کلمہ پڑھ لواں تو تساں مینوں دیسو کہ شاہ جو بول رہے ہیں آپ کو سبحان اللہ ہے، آپ مجھے دیں گے کیا؟ کھلو جاؤ. اتنا عقیدہ تو اس دور کے بے ایمانوں کا بھی تھا کہ کلمہ پڑھ لو نا تو حضور دیتے ہیں. حضور دیتے ہیں. خدا پناہ اللہ ہاتھ باندھتے نہیں گلیا. وہ کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. میں سندھ گیا، ڈیر کی خطاب تھا، تو واپسی پر ہم آئے صادقآباد جو پنجاب کا آخری شہر ہے، کوٹ سبزل اور صادقآباد. تو صبح صبح ناشتے کا وقت تھا. ایک ہوٹل پہ ہم گئے تو ہوٹل والے نے نا پوری ٹائلوں پر ایک شعر پرنٹ کروایا ہوا تھا نبی سے مانگنے کے مسئلے پر. آپ یقین جانے کو 15-16 سال غالباً پہلے کی بات ہے، مگر وہ شعر یہاں چھپ گیا.
نبی سے مانگنے کے معاملے پر تھا ہوٹل والا، مگر اس نے وہ شعر لکھ کے لگایا ہوا تھا ہوٹل کے باہر بڑا بڑا ٹائلوں کے اوپر. وہ کہہ رہا تھا کہتے ہو آج ان سے مانگنا ہے شرک، سوالیہ انداز سے کہتے ہو آج، تم کہتے ہو آج ان سے مانگنا ہے شرک. اچھا تو کل کیسے کہہ سکو گے کہ کوثر پلائیے؟ دین ہے کوئی بلڈ پریشر نہیں ہے جن دی سمجھ جتنا آوے اتنا مانتے بہ جاوے. بہرحال اس نے کہا یا محمد علیہ السلام. سرکار نے توجہ فرمائی، اس نے کہا کلمہ جو پڑھا تا دیسو کے شاہ اور سائیہ تا نہیں فرمایا میں ادھر کو نکاح دا مسئلہ پوچھ لائے گا، اطلاق دی گل پوچھ لائے کہ جنازے دے مسئلہ پوچھ لائے. بلا دیوان علی ذات اللہ دی ہے سامنے مسجد جاتے مسئلہ ڈاتے رب تو مانگ، بلا میں کیشہ دے سکتا؟ ایمانداری سے بتائیں اگر حضور یہ جواب دیتے تو یہ جواب سن کر وہ کافر کلمہ پڑھ لیتا؟ اس نے کہنا تھا جو مجھے یہاں کچھ نہیں دے سکتا اس نے آگے کیا دینا ہے؟ قربان جائیں اختیار مصطفیٰ پر. اب جو گنگا نہیں ہے وہ نبی کی عظمت میں سن کر زبان کھولے گا. مہربانی گالا پڑ گئی میری. مرا نہیں ہے بلکہ شہید. اور جنہ او شروع والے میرے 35 منٹ سنیں نا تے جنہاں نو تقریر سنن دا وال لمدا ہے. ایک ہوندا ہے تقریر کرنا فن ہوندا ہے، ایک ہوندا ہے تقریر سننا فن. جنہاں نو گل سنن دا فن ہوندا ہے. اب یہاں میرا ابتدائیہ اختتامیہ کے ساتھ متصل ہو جائے گا. یہ جو بندہ سامنے شہید ہو گیا، نماز اس نے ایک نہیں پڑھی، روزہ تھوڑی واری ہے، چوپشا ہو جڑے بول سکتے ہو بولو، طواف، تلاوت، چندہ، تبلیغ، جہاد، کوئی نفل، کوئی خیرات، ککھ پلے نہیں، تے ہو گیا شہید. اگلی گل سنو، امت مصطفیٰ دے کل ولی ابدال، اغواس، اوتار، کلندر، حتیٰ کہ میرے اور توڑے 11ویں والے پیر حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھیے، اس بندے دی جوتیاں دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ایک نماز نہیں پڑھی. شہید ہو گیا. تساں کہو جی اس مرسائیاں نو ویکھ جو لیا ہاتھ مہاں ابو جہل بھی انا تا نہیں ہے، ویندا تا ابو لہب بھی ہا. تساں کہو جی اس کلمہ پڑھ لیا ہاتھ مہاں کلمہ تا میں بھی پڑھنا، تساں بھی پڑھ دیو. آپ سارے لڈن والے حافظ آباد والے پورا ڈویژن چھڑ پورا ملک رل دے او دیاں جوتیاں دی شان دی برابری بھی کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے بات میری کلمے کی بھی. تو پھر اتنا بلند منصب کیسے ملا؟ محدثین کرام فرماتے ہیں دراصل اس بندے کی نگاہ کو ایک لمحے کا، گھنٹے دا بھی نہیں، ایک لمحے کا محبت بھرا تعلق پیدا ہو گیا تھا براہ راست چہرہ مصطفیٰ کے ساتھ. وہ جو ایک لمحے کا محبت بھرا تعلق اسے میسر آیا، اسے امت مصطفیٰ کے ہر ولی کی ولایت پہ بھاری کر گیا. شہید ہو گیا. سرکار نے فرمایا صحابہ تمہارا بھائی تھا شہید ہو گیا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو. صحابہ آئے، اسے اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا. اب اس بندے کے نصیب پر قربان نہ جائیں جس کا جنازہ ساری کائنات کے رسول نے خود پڑھایا. شہید ہو گیا، سرکار نے پڑھایا جنازہ. جنازے کے بعد حضور مسکرائے. حضور مسکراتے تھے تو کائنات مسکراتی تھی. سرکار مسکرائے. صحابہ نے اس کے حضور جنازہ سامنے پہ ہے، آپ مسکرائے ہو، تبسم کا سبب تو ارشاد فرمائیے. سائیہ فرمایا میں ہنسیا اس گلوں ہاں کہ اے بندہ جیڑا سامنے منجی تے پہ ہے اس نے محنت تھوڑی کی ہے، مزدوری زیادہ لے گیا. کام تھوڑا ہے تے انعام، کھیچل تھوڑی ہے تے فضل. اور ساتھ ہی سرکار نے فرما دیا جس بندے نے دنیا میں کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو میرے اس غلام کا چہرہ دیکھ لے. اور دیکھو یہ ایتھے سائیاں دے پیار دا ڈیوا بے شک تھوڑا تھوڑا صحیح بل پیا، مڑ امید رکھو بھی اپنی ٹکرا شکرا بھی قبول ہو جا سکے. لیکن اگر سینہ حضور کی غیرت سے بنجر اور عمل کا جبل احد، یہ نمازیں بھی جہنم میں، یہ نمازی بھی جہنم میں. نماز کی قبولیت کے لیے ایمان شرط اور ایمان کے لیے مصطفیٰ کا پیار شرط.
درود و سلام جتنا پڑھو اتنا تھوڑا ہے. سبحان اللہ. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اب آپ نے مہربانی کرنی ہے مجھے یہاں سے بالکل ٹھیک ٹھیک ایمانداری سے راستہ دے دینا ہے. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.